تے این ملہ تے وہی آئی ہے کہ دجال آسی دساؤ اے ملہ جو آدھے دجال آسی ہو سی کانا تے ہو سی بھی کانا تے او زمین کو حکم دے سی زمین درخت تے سبزے اگا دے سی اللہ یعوذ باللہ اے گال اللہ نے فرمائی ہے یہ بات اللہ نے فرمائی ہے بتاؤ اس کے اوپر وہی آئی ہے کہتے ہیں نبی نے فرمائی ہو نبی نے نہیں فرمائی نبی فرماتے تو وہی کے ذریعے فرماتے اور وہی قرآن میں ہوتی ہے قرآن میں ہوتی ہے اور وہ وہی کہاں ہے جو رسول اللہ کو اللہ نے کی دجال کے بارے میں کہ وہ آئے گا زمین کو حکم کرے گا وہ دجال زمین سبزہ اگا دے گی اور آسمان کو حکم کرے گا وہ بارشیں برسا دے گا اور مردوں کو کیا کر دے گا زندہ کرے گا مردے کلام کرنے لگ جائیں گے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی اتنی پاور اور اتنی طاقت والا ہوگا تو یہ باتیں رسول اللہ کی نسبت جو تم بیان کر رہے ہو رسول اللہ تو دین کی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا رسول اللہ دین کی کوئی بات عقیدے کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے جو بھی عقیدے اور ایمان اور عمل کی بات کرتے ہیں تو کس کی وحی سے اللہ وحی کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں تو وہ کہاں ہے وہ وحی ان 30 پاروں میں تو نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ کہ دجال اور پھر ان صفات کے ساتھ جو الوہیت والی صفات ہیں اللہ یعوذ باللہ کہ اگر آپ نے دجال کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا تو پھر توحید کا معاملہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا ہم لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان روایات کے راستے سے شیطان نے تمہیں توحید سے بھی خارج کر دیا ہے شیطان نے ان جھوٹی روایات کے راستے سے ان کو کا تقدس بیان کیا گیا اور ان روایات کو تمہارے سامنے تواتر کا درجہ دلوا دیا مولویوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اور ان تمام تر ہیں مستفدات اور کتابوں کے ذریعے سے حوالہ جات کے ذریعے سے اس کا تقدس تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا اور قرآن جو کہہ رہا ہے افرأیتم ما تحرثون یہ قرآن کا مقام ہے کہ نہیں ہے افرأیتم ما تحرثون کیا کبھی تم نے غور کیا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون اے کسان جو بیج تو ڈالتے ہے زمین کے اندر ہے ذرا بتا یہ کھیتیاں تم اگانے والے ہو یا ہم ہیں اگانے والے کون ہے اگانے والا اللہ پاک ہے اگانے والا اللہ نے اپنی الوہیت کی یہ دلیلیں بیان فرمائی ہیں میرے علاوہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی فرشتہ کوئی جن نوری ناری ایک پودا کیا پودے کی ایک کونپل بھی پیدا نہیں کر سکتا نہیں نکال سکتا یہ قدرت ہے یہ مقام ہے یہ طاقت ہے ایک میرے اللہ کی اس صفت میں کوئی بھی شریک اللہ اچھا یہ مسئلہ پہلے بھی ایسا کہنا سنے آسے نا سی سارے مواحد جو توحیدی انہوں نے بھی ہمیں مردوں تھا کھڑا کیا مردے نہیں سنتے مردے نہیں او ہن پکیج گیا یہ اگو ڈرو یہ دجال عقیدہ یہ بھی تو لوگوں کو سناؤ کہ یہاں بھی شرک داخل ہو رہا ہے خیال کرو اللہ کی توحید کے اوپر ہاں کوئی سجا کر لبے نا جڑا اپنی آنکھ نہیں ایک بنا سکتا ہے ایک کانا تے وہ بارشیں وسا سکتے اللہ حالانکہ حدیث میں دجالون الکذابون ایسے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی جھوٹی روایتیں تمہیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کے بھی کیا کریں گے وہ دجالون کے الفاظ ہیں جمع کے صیغے ہیں اور دجال دھوکے باز دجال دغا باز دجال فراڈ کرنے والا اور ہر دغا باز 2 نمبری کرنے والا وہ کون ہے دجال کو لوگ دجال ہے وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے فمن اظلم ومن اظلم ممن افترى اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالم کبھی کامیاب
تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا اللہ، تو یہ دجال کا عقیدہ بھی ممن افترا اللہ کاذبہ ہے۔ جب دجال کا یہ عقیدہ ممن افترا اللہ کاذبہ ہے، لوگ کہتے ہیں یار حوالے دیا کرو، چلو سورہ مولوی صاحب سورہ روم یار آیت نمبر 40 پکا گنو یکے کتی آیت نمبر 40 پکا گی دے وے ولا گلے تو پوچھا جا الذی خلقکم، دجال دے بارے جو عقیدہ رکھتے ہیں نا، ایک تو سورہ واقعہ کی آیات، ایک یہ آیات ہے جہاں اللہ نے چیلنج کیا ہے، الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہی تمہیں روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں کیا کرے گا؟ مارنے والا بھی کون؟ زندہ کرنے والا بھی کون؟ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے حال من شرکائکم، حال من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکا میں سے کوئی من یفعل من ذالکم من شیئن، کہ انہا کمہ وچ کوئی ایک کم کر دے دکھاوے جا۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو نے سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی لیکن ملا سمجھنے نہیں دیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حال من شرکائکم، کیا ایسا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے من یفعل من ذالکم من شیئن، کہ ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ نا سبحانہ، اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ، اللہ کی ذات بلند ہے، بلند ہے، بلند ہے، تعالی تعالی تعالی، اللہ کی ذات سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی ذات تعالی بہت بلند ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جس کا تم اللہ کا شریک جن کو کرتے ہو، اللہ سب سے تعالی، اللہ سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، بلند ہے، ان چیزوں کو شریک بنا رہے۔ اللہ فرما رہی ہیں بتاؤ کوئی کیسا کر سکتے؟ ہم نے کہا اے اللہ دجال کرے گا مردوں کو زندہ، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی کر نہیں سکتا، تم نے کہا دجال کرے گا۔ اگر اللہ نے یہ بات نبی کو کہی ہے کہ دجال مردے زندہ کرے گا، تو یہاں اللہ چیلنج کیوں کر رہی ہے؟ اللہ اپنی بات کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ نے یہ کمال کسی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ کمال ہے تو اللہ واحد کے اندر ہے، اللہ احد کے اندر ہے، اللہ صمد کے اندر ہے۔ یہ کمال نہ نبی میں، نہ ولی میں، نہ علی میں، نہ زندہ میں، نہ مردہ میں، نہ کسی چھوٹے میں، نہ بڑے میں، نہ کسی فرشتے میں، نہ جن میں، نہ دجال میں، کسی میں یہ کمال نہیں ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کا کمال ہے تو کس کے پاس ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا ہے تو کس نے دیا ہے؟ قدرت کس کی تھی؟ ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بے دین اللہ کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام علیہ معجزے قرآن جاگے دجال دا کارنامہ نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب صاحب ہیں مولوی گیٹ بھرے نے اور روایات ہیں جی، بڑے بڑے علماء لکھ چکے تھے، کو علماء چھڑوے سن، پیر چھڑوے سن، دیکھو ایک کتابہ تے بھی چھڑوے سن، ایک کتاب نساء بھائی اندہ حوالہ دے، اے اشاعت التوحید دا حوالہ دینے کتابیں دا، اے اشاعت التوحید دعوی اشاعت التوحید و سننا، اشاعت التوحید و توحید صحیح بیان کر۔ مردے نے کھڑے دیا ہم سرا نہیں پیا گنے کہ مردے نہیں سن دے او ٹھیک ہے، سب پتہ لگے مردے نہیں سن دے۔ ہن اے دسا دجال کچھ کر سکدے؟ دجال مردے کو زندہ کر سکے؟ ادھر دسا عوام کو اتھاں کریندے ڈیڈے درد پے میں اوئے ہوئے اتھاں کہ میرے اکابر لگ گئے تے میرے مولی لگ گئے، اتھاں دی اشاعت التوحید گئی ہے۔ توحید کیا تھی کہ یہ ختم۔ اللہ کے بندے ان کو کہو، خیال کرو اللہ کے بندے، توحید والا عقیدہ پختہ کرنا ہے تو ان باتوں کو مانو جو قرآن میں ہے۔ حل من شرکا، آیت نمبر کتنی ہے؟ ماشاءاللہ یاد کر کے دے تے سورت کیڑی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل دی زندگی نصیب فرمائے، آخرت دی فکر نصیب فرمائے۔ کل ہے